بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المومنین و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج 10 محرم کا دن ہے۔ 10 محرم کا دن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب نے سن رکھا ہے کہ 10 محرم کو کیا واقعات ہوئے۔ ایک مارکہ حق تھا جس میں ایک سائیڈ پہ حق کھڑا تھا اور دوسری سائیڈ پہ جھوٹ کھڑا تھا۔ جھوٹ کے ساتھ اور باطل کے ساتھ تمام طاقتیں تھیں اس وقت کی۔ اس کی حکومت تھی، اس کی فوجیں تھیں، اس کی جنگسیاں تھیں، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ اور ایک سائیڈ پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کھڑی تھی اور بے سر و سامان تھی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ساتھ خواتین تھیں، بچے تھے۔ تو 10 محرم کے دن، آج ہی کے دن، آج سے ٹھیک 1383 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اور حق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ عام سا بندہ ہوں، اس کے اوپر کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نہیں نکل جائے، اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ تو وہاں سے ہمیں جو میسج ملا، جو میرے تک آج 1383 سال بعد میں اس پہ بات کر رہا ہوں، جو میرے تک پہنچا، کیا ہم نے اس میسج پہ عمل کیا یا کہ اس میسج کو، اس پیغام کو، شہدائے کربلا کی شہادتوں کے پیغام کو عمل کیا کرنا تھا، شاید ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کیا ہم نیاز پکا کے، سبیلیں لگا کے ان قربانیوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں، بدقسمتی سے نہیں۔ تو وہاں سے ہمیں ایک میسج یہ ملا تھا، میرے خیال میں تو لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو واقعہ کربلا ہو گیا اور دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا۔ میں کہتا ہوں وہ وہاں پہ ختم نہیں ہوا، وہ وہاں سے حق اور باطل کی جو فرق ہے، تفریق ہے، وہ وہاں سے چلی کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کے ساتھ نہیں جانا۔ میرا خیال ہے وہ وہاں سے شروعات ہوئی ہے، حق اور باطل کے تفریق کی شروعات کربلا سے ہوئی ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کا ماحول، اپنے ملک کا ماحول، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سائیڈ پہ ایک پوری طاقت کے ساتھ سارا جٹ اکٹھا ہو کے کھڑا ہے، ایک سائیڈ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انئی انل منکر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک سائیڈ پہ وہ لوگ ہیں جو اس کو اس بات کے اوپر سسٹم سے نکالنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ناک آؤٹ کرانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کربلا کا پیغام ہے، یہ صرف چہرے بدل گئے میرے خیال میں، لیکن یہ حسینی اور یزیدی جنگ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی میرے خیال میں۔ ہو سکتا ہے میری سوچ غلط بھی ہو، تو اگر کوئی ایسی ویسی بات میرے منہ سے نکل جائے تو میں آپ سے معذرت خواہوں۔ میرے خیال میں حسین پاک بھی اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ نے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیے، ان کے اہل خانہ کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیے، وہ بھی دنیا سے پردہ کر گئے۔ یزید ملعون وہ بھی دنیا سے چلا گیا، حکومتیں ختم ہو گئیں، مٹی میں دفن ہو گیا، لیکن 2 چیزیں ختم نہیں ہوئیں، حسینی سوچ اور یزیدی سوچ۔ یہ میرا خیال ہے ابھی تک چل رہی ہے، میرے خیال میں یہ ابھی تک چل رہی ہے
اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ حسینی اور یزیدی سوچ، یہ صرف کردار بدل گئے ہیں، کردار۔ حسین پاک پردہ فرما گئے، یزید واصل جنم ہو گیا، لیکن یہ دو سوچیں چلتے چلتے 1383 سال بعد میرے تک پہنچی ہیں، اور آج میں بھی یہی دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد، یزیدی سوچ اور حسینی سوچ۔ اسی طرح ہمارے ملک میں اس وقت ایک سائڈ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، دوسری سائڈ پہ ایک جٹ کھڑا ہے جو اس بندے کو گرانے کے لیے اپنا سارا زور لگا رہا ہے، اپنی طاقتیں لگا رہا ہے، اپنے پیسے لگا رہا ہے، اپنے نیوز چینل خرید رہا ہے، ہر کام کروا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی کردار کشی کی جا سکے، اس کو گیم سے ناک آؤٹ کیا جا سکے، اس کو گیم سے باہر نکالا جا سکے، اس کو کسی طریقے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن میرا ایک ایمان ہے، حق کبھی شکست نہیں کھاتا اور باطل کبھی جیت نہیں سکتا۔ یہ ہمیں کربلا سے پیغام ملا۔ بے شک حق ایک بندے کے اوپر کھڑا ہو اور جھوٹ اور باطل سب کچھ لے کے کھڑا ہو، ساری طاقتیں اس کے پاس کھڑی ہوں، لیکن جیت نہیں سکتا، حق کی فتح ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اوپر شہدائے کربلا کا صدقہ، شہدائے کربلا کی قربانیوں کا صدقہ ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔